www.attableek.com, the reviver of Iman. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج ہمارے لیے دو خوشی کے دن ہیں. ایک خوشی کا دن ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کو ہفتے کے 7 دنوں کا سردار کہا گیا ہے. یہ ہماری مذہبی اور دینی اعتبار سے فضیلت اور خوشی اور خوبی کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا گیا، اور انشاءاللہ قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی. دوسرا خوشی کا موقع یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کا یوم جمہوریہ ہے. اردو میں یوم جمہوریہ کہتے ہیں، گجراتی میں ہم گنتنتر دیوس کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ڈے آف انڈیا اس کو انگلش میں کہتے ہیں. یہ بھی ایک واقعتاً خوشی کا دن ہے. 15 اگست اور 26 جنوری میں فرق کیا ہے، وہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے. اور دینی بھائیوں، ان باتوں کو سننے سے پہلے اپنا دماغ اور دل اور سوچ صاف کر لو. راجکارن کی، سیاست کی، پولیٹک کی بات نہیں ہے. یہ خالص ایمان، اسلام اور دین کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس لیے کہ اس وقت پورے ملک میں، پورے بھارت میں، پورے انڈیا میں جتنی مسجد ہے، جتنے مدرسے ہیں، جتنے تبلیغی مرکز ہیں، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کھلم کھلا دین کی تبلیغ اور محنت ہو رہی ہے، وہ بھارت دیش کے سنویدھان، بندھارن، دستور اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی برکت سے ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ بندھارن کیا چیز ہے. آپ کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے تو سوسائٹی کا ایک قانون ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں یہ قانون ہوگا. کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس کا ایک قانون ہوگا. ہماری مسجد بنتی ہے تو پہلے اس کا قانون بنتا ہے، اس کو ہم چیریٹی بورڈ میں یا وقف بورڈ میں رجسٹریشن کراتے ہیں. اس کے مطابق سوسائٹی چلتی ہے، کمیٹی چلتی ہے، مسجد مدرسہ چلتا ہے. تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا دیش ہے، تو اس کو چلانے کے لیے بھی کوئی قانون چاہیے. اس قانون کا نام ہے دیش کا بندھارن، دیش کا دستور، دیش کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. 1947 کی 15 اگست کو جب بھارت دیش آزاد ہوا تو دیش کے پاس اپنا کوئی بندھارن نہیں تھا اپنا، بلکہ 1935 کا انڈین ایکٹ وہی دیش میں چل رہا تھا. 1947 کے نومبر مہینے میں ایک بندھارن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے اگست ہی کے مہینے کے اندر 15 اگست کو آزادی ہوئی، 29 اگست کو ایک کمیٹی بنی دیش کا بندھارن بنانے کے واسطے. اس کمیٹی نے اگست کے بعد سپٹمبر اور اکتوبر 2 مہینے محنت کی اور بندھارن کا ایک مسودہ تیار کیا، کھرڈا تیار کیا. اور پھر اس بندھارن کے کھرڈے کو تیار کرنے کے بعد ایک بندھارن سبھا بنائی گئی جس میں 308 ممبر تھے پورے ملک میں سے. انہوں نے تقریباً 2 سال سے زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی، چرچا وچارنا، بحث کی، اور 2 سال سے زیادہ محنت کرنے کے بعد 1950 میں 24 جنوری کو دیش کے بندھارن کی انگلش اور ہندی کاپی کے اوپر
پوری بندرن سبھا کے 308 ممبر نے سگنیچر کیے، اور اس کے 2 دن کے بعد یعنی 26 جنوری کو 24 جنوری 1950 کو بندرن فائنل ہوا اور اس کے اوپر 308 ممبروں نے سگنیچر کی، اور 26 جنوری 1950 کے دن وہ بندرن پورے ملک کے اندر قانون کی حیثیت سے جاری ہوا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بھارت کے گورنر جنرل تھے برٹش سرکار کی طرف سے، ان کو ہٹا کر کے ڈاکٹر راجندر پرساد کو بھارت کا پہلا راشٹرپتی بنایا گیا، اور یہ بندرن ملک کے اندر جاری ہوا۔ ہمارے دیش کا جو بندرن ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، بہت سارے مسلمان کہلانے والے ملکوں میں اور دیش میں ایسا بندرن نہیں ہے جو ہمارے بھارت دیش کا بندرن ہے۔ بہت سے مسلم ملکوں میں بھی ایسا بندرن سمویدھان نہیں ہے جو بھارت دیش کا سمویدھان اور بندرن ہے۔ اس بندرن بنانے والی کمیٹی کے اندر کچھ مولوی بھی تھے، حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی۔ ان کی برکت سے ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بندرن میں ایسی باتیں آئی جو باتیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے لے کر کے ہمارے ملک کے بندرن میں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ہمارے ملک کے بندرن میں بہت سی باتیں آئی، اور اسی کی برکت سے ہم اس وقت آزادی سے مسجدیں بناتے ہیں۔ دستور میں، بندرن میں، سمویدھان میں ایک قلم یہ ہے کہ اس ملک کا رہنے والا ہر ناگرک، ہر سٹیزن، ہر شہری مذہب کے معاملے میں آزاد ہے۔ جس دھرم پر عمل کرنا ہو وہ عمل کرے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرے۔ یہ دیش کے بندرن میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ ہم کھلا کھلا دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ ملک کے بندرن کی اس قلم کی برکت ہے۔ سمویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 سے لے کر 31 تک وہ قلم آئی ہوئی ہے کہ اس کی برکت سے ہم بے دھڑک مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اور ہم کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ ایک قلم یہ بھی آئی ہمارے ملک کے بندرن میں جو ڈائریکٹ حضور کی سیرت سے لی گئی کہ اس ملک کے اندر کسی مذہب والے کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے مذہب والے کے مذہب کو برا بھلا کہے۔ کوئی دھرم کا ماننے والا دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ڈائریکٹ قرآن کی آیت سے بندرن میں آیا۔ قرآن کے اندر ہے، لا تسبوا الذین، تم ان بتوں کو گالیاں مت دو جن کو یہ مشرک لوگ پوجتے ہیں، ان کو گالی دینے سے ہم کو منع کیا گیا۔ دوسرے مذہب کے دیوی دیوتا، بھگوان، بت، ان کو گالی دینے سے قرآن میں صاف منع کیا گیا، اور ساتھ میں یوں کہا گیا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو، بھگوانوں کو گالی دی تو وہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے، اور اللہ کو گالی دینے کا ذریعہ تم بنو گے۔ جیسے کہ حدیث میں ہم کو کہا گیا، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے رہے، تو پوچھا کہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو کیا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس لیے دوسرے کے ماں باپ کو جیسے گالی نہیں دے سکتے، یہی قانون ہم کو قرآن کی آیت میں صاف بتلایا گیا کہ دوسرے مذہب والوں کے بھگوان، دیوی دیوتا، خدا، بت جو بھی ہو، ان کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ جواب میں اللہ کو، نبی کو گالی دیں گے اور اس کا ذریعہ تم بنو گے۔ یہ دیش کے بندرن میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ڈائریکٹ قرآن کی آیت سے ریفرنس کے طور پر لکھا گیا ہے۔ ایک اور چیز ہمارے ملک کے بندرن میں، سمویدھان میں، کہ یہاں پر مساوات ہوگی، برابری ہوگی، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں سمانتا، equal rights for all our religion and people، یعنی اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو برابر کے حقوق ملیں گے، سمانتا ملے گی۔ یہ بھی اسلام کی مبارک تعلیم ہے۔ ہمارے دین کے اندر
کسی اسلامی ملک میں اگر کوئی کافر بھی رہتا ہو تو اس کافر کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے ہم نہیں روک سکتے. ہمارے ملک کا ہمارا قانون ہے، فقہ کی مسئلے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کافر لوگ اپنے محلے میں شراب بیچے یا خنزیر سور کاٹ کے بیچے، ہم نہیں روک سکتے ان کو، ان کے لیے آزادی ہوگی. یہ چیز ہمارے ملک کے سنویدھان میں آئی، بندرن میں آئی، یہ اسلامی قانون میں سے آئی کہ اس ملک کا رہنے والا ہر ناگرک چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان کے لیے ایکول رائٹس ہے، سمانتا ہے، برابری کے حقوق ہے، یہ ملک کے بندرن کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک آرٹیکل یہ بھی آئی قلم کہ بھائی کسی سے کچھ ادھر ادھر بات ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، یہ بھی ملک کے سنویدھان کے اندر ہے. تو آرٹیکل 25 سے لے کر 31 تک، 25 سے لے کر قلم 31 تک ہمارے ملک کا بندرن بنانے والوں نے وہ آرٹیکل رکھی کہ جس کی برکت سے آپ ہم ماشاءاللہ اذانیں دے رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، جماعتیں چلتی ہے، خانقاہیں آباد ہے، تبلیغ اور بیان کھلم کھلا ہم کرتے ہیں. یہ ملک کے بندرن اور دستور کی برکت ہے. اس لیے مسلمانوں کو یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے کہ 26 جنوری ہے کیا چیز، اور دیش کا بندرن ہے کیا چیز، اور انڈیپینڈنس ہے کیا چیز، لوکتنتر ہے کیا چیز. یہ سب چیزیں ہمیں جاننی اور سمجھنی چاہیے. اس لیے کہ اس کی برکت سے اس ملک میں ہمیں بڑے فائدے ہیں. ہمیں تو دعا بھی یہ کرنی ہے، کوشش بھی یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اس دستور اور بندرن کو آئندہ بھی سلامت رکھے. اس لیے کہ اس وقت ایک بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس دستور کو، اس سنویدھان کو، اس بندرن کو، اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے. اس کی محنت ہو رہی ہے. اللہ وہ برا دن کبھی نہ لائے. اس لیے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن بدل گیا، بندرن بدل گیا، تو پھر آپ کے لیے مائک میں اذان دینا پاسبل نہیں ہوگا. آپ کوئی دینی کام نہیں کر سکتے. اور کیا کیا قانون آ سکتے ہیں وہ میں اس وقت یہاں کھڑے ہو کے نہیں بتلا سکتا. ان آنکھوں نے وہ چیزیں بخارا، سمرقند، ترمیز، اسپین میں دیکھی ہے. اللہ وہ برا دن ہمارے ملک میں کبھی نہ لائے. اسی لیے اس ملک کے اس وقت کے بندرن کو، دستور کو، سنویدھان کو ہمیں بچانا ہے، اور اس کی سلامتی کی ہمیں محنت اور فکر کرنی ہے. اور یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری. اس پر ہمارا ایمانی وجود اور بقا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.